اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کی تقدیس، اس کی نعمتوں کا اظہار اور اس کی توحید کا اقرار۔ درود و سلام رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ چند جمعے قبل جنت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اگر ہم سب کی نظر اس عظیم منزل اور عظیم مقصد کی طرف ہو جائے کہ ہم جنت کو اپنی منزل بنا لیں، تو پھر یہ رستے کی مشکلات، یہ اس تک پہنچنے میں جو دشواریاں ہیں، جو اپنی خواہشات پہ زد پڑتی ہے، جو کبھی کبھی امتحان کے طور پہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جو احکام ہیں اس کے در پہ جھکنا، اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا، رمضان المبارک میں اس کی رضا کی خاطر روزے رکھنا، تو اگر عظیم اس منزل کی طرف ہماری نظر ہوگی تو یقین کیجئے یہ مشکلات لگیں گی نہیں۔ یہ ہمیں ایسے لگے گا جیسے بڑے ہی شوق اور محبت کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کی آپ ظاہری طور پہ مثال دیکھ لیجئے کہ روزے دار کو جو اس وقت خوشی فراہم ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، جو اس وقت اسے فرحت نصیب ہوتی ہے، آپ بڑے سے بڑے ہوٹل میں، بڑے سے بڑے کھانے میں، جہاں مرضی آپ چلے جائیں، لیکن جو روزے دار کی خوشی ہے روزہ افطار کرنے کے وقت، وہ کہیں اور میسر نہیں آ سکتی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی فراہم کی۔ اور حدیث میں بھی روزے دار کے لیے دو خوشیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک خوشی تو افطاری کے وقت ہے، اور ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم جنت کو اپنی منزل بنا لیں اور جنت کو اپنا مقصد بنا لیں، ہماری منزل وہ ہو، ہمارا ٹھکانہ وہ ہو، اور اس کے لیے جستجو کرنا شروع کر دیں، تو یقین کیجئے کہ ہم بہت سے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو صبر اور شکر کے ساتھ گزارتے چلے جائیں۔ میں نے ان خطبات کے اندر ایک یہ بات عرض کی تھی کہ جنت میں مردوں کے لیے تو کہا جاتا ہے اور بتایا گیا شریعت اسلامیہ کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر کہ کیا کچھ رکھا گیا اہل جنت کے لیے۔ تو جنت میں عورتوں کو کیا ایسی سہولت اور آسائش ملے گی؟ جتنے انعامات مردوں کے لیے ہیں وہ انعامات عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، من ذکر او انثی، کہ کوئی بھی عمل کرنے والا وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے، بس وہ ایمان اور عمل صالح کرتا ہو، خواہ مرد ہے یا عورت۔ یعنی جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں عورت کو ایک خاوند پہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اس کا انتظام کیا ہوتا ہے، تو آخرت میں بھی ایک عورت کے لیے ایک خاوند ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کے ہاں ایسا کوئی تصور پایا جاتا ہے تو وہ اس تصور کو درست کر لے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کئی عالمی سطح کے داعی، کئی مبلغ
وہ یہ بات کہتے سنے گئے، میں نے خود سنا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے اتنی حوریں ہوں گی اور ایسے ہوگا، اور وہ حدیث سے ثابت ہے، جو میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو ظاہر ہے وقت لگے گا، تو عورتوں کے لیے وہاں پہ اس جیسا انعام کیا ہوگا جیسے مردوں کے لیے حوریں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج کا ذکر کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تو ازواج کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے زوج پہ، اور زوج جو ہے عربی کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے جوڑا، زوج کا مطلب جوڑا، تو جیسے مردوں کے لیے وہاں پہ مؤنث جوڑے ہوں گے، اسی طرح مؤنث کے لیے وہاں پہ مذکر جوڑے ہوں گے، یہ انہوں نے بیان کیا۔ تو آج کے اس خطبے میں میں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بھی کہیں گے کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اصل میں وہ میرے اوپر ایک قرض تھا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں اس موضوع پہ جمعے پڑھاؤں گا، پھر وہ دوسرے موضوعات آتے گئے جن کی ضرورت تھی، کوئی کرنٹ افیئر تھے، تو اس موضوع پر اور بھی میں نے ایک جگہ پہ ایک تحقیقی ادارہ ہے، وہاں ایک خطیب درس دے رہے تھے، تو انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کہی، تو اس وجہ سے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ زوج کا لفظ یا حور کا لفظ، یہ جو حور کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں احور اور حورا، ان دونوں کا یہ جمع کے لیے لفظ ہے۔ احور اس مرد کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی سیاہی، جو یہ ہمارا کرنیا ہے، ڈیلا جسے کہتے ہیں، اس کی جو سیاہی ہے بہت زیادہ سیاہ ہو، اور جو سفیدی ہے وہ بہت زیادہ سفید ہو، یعنی بالکل واضح آپ نے کسی کی آنکھوں کو ایسا دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ حسن میں کس قدر اضافے کا باعث ہوتا ہے، یعنی جن کی قدرے ایسے ہو۔ تو حور یا احور یا حورا، ان دونوں کی جمع آتی ہے حور، یعنی وہ عورت ہو ایسی تو اسے کہتے ہیں حورا، اگر مرد ہو تو اسے کہتے ہیں احور، تو ان دونوں کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے حور۔ تو انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا کہ حور صرف مذکر کے مؤنث کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان دو دلائل سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مردوں کے لیے آخرت میں جنت میں عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جنت میں ایسا کچھ ہوگا۔ تو اس کی وضاحت، یہ سوال بھی سمجھنا اور سمجھانا ضروری تھا۔ تو اس کا جواب اب سن لیجئے کہ جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، وہ یعنی جو تیار کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی صورت میں یا اہل جنت کے لیے، اس میں کہیں پر بھی مردوں کا ذکر نہیں آتا کہ جنتی مرد ایسے ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں، بلکہ جہاں بھی ذکر آتا ہے وہاں پہ عورتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ مثلا امرأۃ من نساء اہل الجنہ، کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت، اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وضاحت کہ اس کا جو اوڑھنی ہے، اس کا جو دوپٹہ ہے، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اب دوپٹے کا تعلق وہ مرد سے نہیں ہے، وہ عورت سے ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ان ازواج اہل الجنہ، کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی جو ازواج ہوں گی، یتغنینا یقلنا، وہ نغمہ سرائی کریں گی اور یہ کہیں گی۔ اگر یہاں ازواج کا معنی مذکر کا کیا جائے، یعنی اس سے مراد جنتی جوڑے مراد ہیں، تو پھر آگے اس کے لیے لفظ جو آنے چاہیے تھے وہ آنے چاہیے تھے مذکر کے، لیکن یتغنینا یقلنا یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ زوج یہ کہتا ہے، تو اب کہتا ہے کہ لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس زوج سے مراد خاوند ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زوج کہتی ہے، تو کہتی ہے کہ لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس زوج سے مراد بیوی ہے، اگرچہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے،
لیکن بات کے شروع کے جو الفاظ اور صیغے ہوتے ہیں وہ اس کا مفہوم متعین کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کے اندر وہ بیان کر دیا گیا، اور وہ یہ کہیں گی اور کہیں گی جنتی عورتیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم تیار کی گئی ہیں ان اچھے لوگوں کے لیے، بہت خوبصورت ہیں، ہم یہ اظہار کریں گی ایسے اور نغمہ سرائی کریں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن اور سنت کے اندر یعنی بہت سے دلائل، ان میں جہاں بھی ازواج کا تذکر آتا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی دیکھ لیجئے کہ وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اب ازواج کا معنی اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد جوڑے ہیں، یعنی صرف مرد ہوں تو ان کے لیے عورتیں، عورتیں ہوں تو ان کے لیے مرد ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے جو سیدنا ابن عباس نے، دیگر مفسرین نے اس کی وضاحت کی کہ ازواج مطہرہ سے کیا مراد ہے، یعنی پاک کی گئی بیویاں، اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ جو عورتوں کو مسائل لاحق ہوتے ہیں وہ جنتی عورتوں میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو لاحق ہونا ہے مخصوص ایام کا یا ایسی چیزوں کا، وہ جنتی عورتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ مطہرہ کا مطلب ہے۔ یہ تمام مفسرین نے تقریباً اس آیت کی وضاحت میں یہ بات لکھی ہے، اور اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک اظہار کیا کہ جو بھی نیک شخص ہوگا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور اس کے آباء میں سے جو نیک ہوا، اچھا ہوا، اور اس کی ازواج میں سے جو نیک ہوئی، اور اس کی اولاد میں سے جو نیک ہوئی، وہ جنت میں جائے گی۔ اب ایک عورت ہے، وہ جب جنت میں چلی جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری خواتین کو جنت کا وارث بنا دے، اس کی دعا بھی، کوشش بھی، گھروں کے اندر ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ہم سب جنت کے وارث بن جائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ خوش نصیب خاندان، ہمارے ہاں تو خوش نصیبی کے معیار کچھ اور ہے نا، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خوش نصیب فیملی، خاندان، سعادت مند لوگ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ آبا بھی جنت میں، بیٹے بھی جنت میں، بہو بھی جنت میں، اولاد بھی جنت میں، سب جنت میں۔ تو یہ کامیابی ہے اصل۔ تو جب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو بھی نیک بیویاں ہوں گی وہ اپنے شوہروں کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گی، اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید یہ جب وضاحت کر رہا ہے تو جو بیوی کسی کے ساتھ جنت میں جائے گی تو نعوذ باللہ من ذالک وہ ایسا کوئی اظہار کرے گی کہ مجھے کچھ اور چاہت ہے، کچھ اور ایسی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں کو یہ سوال کھایا جاتا ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کے ذہن میں یہ سوال بڑا ہوتا ہے کہ جی اچھا جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہی بیوی ملے گی، یا وہ بیوی ہے تو یہی خاوند ملے گا وہاں پہ، اس سے تو پھر ادھر ہی ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، اصل میں وہ سمجھے نہیں بات کو، حقیقت کو سمجھ نہیں پائے، اس وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار ہے ایسے کہ شکل و صورت میں بظاہر ایک پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ شکلیں صورتیں تو رکھے گا، لیکن جو جنت کا حسن ہوگا اور دنیا میں جو نفرت کی یا ایک دوسرے سے جو الجھن کی باتیں ہوتی ہیں وہ جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو جنت میں قد دیے جائیں گے وہ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ 180 فٹ غالباً اس کی پیمائش بنتی ہے، ایسے سمجھیں کہ تقریباً کم و بیش 200 فٹ کے قریب قد ہوگا، اور وہ جنت میں خوش و خرم ہوں گے، کوئی فکر، کوئی فاقہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی وہ لاحق نہیں ہوگی، اور ایسی کوئی جو الجھن کی اور نفرت کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے میاں بیوی آپس میں الجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہوگا کہ حسن میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس میں حسن میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گی کوئی عورت، جیسے دنیا میں
ایک پارسا اور پاک باز عورت اس چیز کو کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ تعلق ہوں، یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، تو جنت میں جا کے بھی اس کی یہ فطرت مسخ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی عیاشی کا یا نعوذ باللہ من ذالک ایک بغیرتی کا یا اوپن ماحول کا کوئی ایسا تصور ہوگا، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہ وہاں پہ نہ تو کوئی لغو فضول بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہ ایک دوسرے سے وہ جام چھینیں گے تو صحیح، جیسے ہوتا ہے نا ہم کسی پکنک پہ جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے چھین کے کھاتے ہیں، یہ بھلا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ جس ماحول سے جڑے ہوئے تھے، آپ وہاں سے جب نکل کے اس جگہ پہ گئے ہیں تو اب آپ کے ذہن نے ذرا آزادی محسوس کی اور آپ کھیلنے لگے، دوڑنے لگے، وہ جام چھیننے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جنت میں بھی یہ صورت رکھی ہے کہ یتنازعون فیہا کاسا، وہ ایک دوسرے سے جنتی جو ہے وہ چھینیں گے، جھپکیں گے۔ اور لیکن یہاں پہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی جرم ہو جاتا ہے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ لا لغو فیہا ولا تاثیم، کہ وہاں پہ کوئی بےہودگی نہیں ہوگی اور نہ وہ گناہ کا کوئی ایسا کام ہوگا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوگا یہ محبت کی آڑ میں ہوگا، محبت کی وجہ سے ہوگا اور ایک دوسرے سے کھیلیں گے۔ تو یہ تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس بیان کے مطابق کہ جنت کے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہوگا کوئی غلطی کا، کوئی اچھا۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر ایک محل ہے اور اہل جنت کے لیے وہ تیار کیا ہے، تو سنن ترمذی کی روایت ہے، جس کی جو چوڑائی ہے وہ 60 میل ہے، 60 میل لمبی اس خیمے کی چوڑائی ہے، اور وہ خیمہ ہے موتی نما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ہر ایک کے اہل یعنی اس کے گھر والے موجود ہوں گے، اس کے گھر والے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور وہ ایسے موجود ہوں گے کہ لا یرون الاخرین، کہ وہ دوسروں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یعنی ایک جگہ پہ اگر گھر والوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں سے پوشیدہ رکھے گا، ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ دوسروں سے پوشیدہ ہوں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے راز افشا کرنے کی سزا یہ بتائی ہے کہ اس کو روز قیامت سخت ترین عذاب ہوگا جو بیوی اپنے خاوند کی باتیں کسی اور کے ساتھ کرتی ہے، اسی طرح اگر مرد اپنی بیوی کی باتیں کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو یہ ایسا جرم ہے کہ قیامت کے روز سخت ترین عذاب ہوگا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو تحفظ دینا، بچانا، اور ویسے بھی جادو جو ہوتا ہے وہ ایسی صورتوں پر، ایسی چیزوں پر ہوتا ہے، اور لوگ آپ کے دشمن ہیں، لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حسد کا شکار ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے کسی اظہار کیجیے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ میری بڑی فرما بردار ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، یہ تو ویسے ہی انسان کو زیب نہیں دیتی چیزیں۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ ایک گھر والے دوسرے گھر والوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، حالانکہ وہ خیمہ ایسا ہوگا، خیمہ جو موتی سے بنا ہوگا، ایک خولدار موتی ہوگا، جیسے ایک ہی چادر یا ایک ہی چھت کے نیچے ایک بہت بڑا ہال ہو، 60 میل لمبا۔ شاید آپ نے کوئی اتنی بڑی عمارت نہ دیکھی ہو، نہ دنیا میں موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظام فرمائے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر کوئی ایسی عیب دار بات دیکھے، یعنی محض شک کی بنیاد پر، شبہ کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ برداشت کر رہا ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا، اس کو اپنے سے دور نہیں کرتا، تو یہ شخص دیوس ہے، تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو
تو مجھے بتائیے کہ جنت میں جا کے کوئی عورت جو نیک عورت ہے، پارسا ہے، جنتی ہے، وہ جنت میں جا کے ایسی خواہش کیسے کر سکے گی، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہے، اپنے خاوند کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے، تو وہ اب اور کچھ چاہے گی؟ یہ تصور بھی محال ہے۔ اس وجہ سے ان امور کو سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بات بھی ہے کہ جو عورتیں جنت میں چلی جائیں گی اور جنت کا حقدار بن جائیں گی، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل میں داخل ہوئے ہیں، اس محل میں ایک عورت وہ وضو کر رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اس محل کے اندر جا رہے تھے تو آپ نے واپسی اختیار کری، واللہ مدبرن، واپس پلٹے آپ۔ تو آپ نے جب یہ خواب کا اظہار کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جو واپس ہوا تھا وہ تمہاری غیرت کی وجہ سے ہوا تھا، تمہیں جو غیرت تمہارے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ رونے لگ گئے، ان کے آنسو بہہ پڑے کہ علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں نے آپ پہ غیرت کھانی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی یہ غیرت، یہ حمیت، یہ رازداری، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ تو ایسے ماحول کے اندر کسی عورت کے اندر ایسی سوچ کا آنا بھی ناممکن ہے، غیر فطری ہے، جس کا جواز کئی لوگوں نے اپنی گفتگو میں دیا کہ اہل جنت کے لیے بھی ایسی صورتحال موجود ہوگی، حالانکہ وہ اسی پر اکتفا کریں گی۔ اور یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ایک وقت میں ایک نکاح ہے، پھر دوسرے وقت میں دوسرا نکاح ہو گیا، خامند فوت ہو گیا، یا کسی بھی وجہ سے ایک عورت کے ایک سے زیادہ خامند ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے کہ بیوی جس کے عقد میں وہ خامند فوت ہوا ہے تو اس کے وہ عقد میں ہوگی روز قیامت، یعنی اس کے ساتھ وہ رہے گی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جنتی عورت ہے وہ اپنے آخری خامند کے ساتھ ہوگی، یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین کے زیادہ نکاح ہوئے ہوں مختلف اوقات میں، ایک وقت میں تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام۔ تو ایک سے زائد اگر نکاح ہوئے ہیں تو وہ آخری خامند کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکے گی کہ اس کے ایک سے زیادہ خامند ہوں، وہ آخری خامند اس کو ملے گا روز قیامت جنت میں اور اس کے ساتھ وہ رہے گی۔ یہ بات کیسے، یہ حدیث کیسے واضح ہوئی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام درداء، ایک صحابیہ تھی، ان کے خامند تھے ابو درداء، ان کی آپس میں بڑی محبت اور بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو وہ جب فوت ہوئے تو حضرت اور عدت وغیرہ گزر گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کا حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس ابو درداء سے بہتر ان کا یعنی نعم البدل اور نہیں ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ المرأۃ لآخر ازواجہا، کہ عورت جو ہے اپنے سب سے آخری خامند کے ساتھ ہوگی روز قیامت، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ابو درداء کے ساتھ ہی اٹھوں، اس وجہ سے میں نکاح نہیں کراؤں۔ حضرت ام مبشر الانصاریہ جو انصاری خاندان کی خاتون تھی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا سیدنا زید بن حارثہ کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ام مبشر کو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے خاوند سے یہ کمٹمنٹ کی تھی، یہ عہد کیا تھا کہ تمہارے بعد میں شادی نہیں کراؤں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا لا یصلح، کہ یہ بات درست نہیں ہے، یعنی تمہیں کرنا وہی چاہیے جو شرعی احکام ہے۔
جو آپس کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بڑے اچھے اثرات سے نوازے گا، لیکن جو شرعی احکام دنیا کے اندر ہیں ان کو اسی طرح اختیار کرنا ہے۔ تو لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ جنت کے اندر مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے حوروں کا، اور عورتوں کا، جنتی عورتوں کا جن کے اوصاف مختلف احادیث میں بیان ہے، تو رہ گئی خواتین، ان کے لیے جنت کے سارے انعامات مردوں کی طرح ہیں، لیکن ان کے لیے دوسرا خامد نہیں ہوگا، ان کا زوج وہی ہوگا جو دنیا میں۔ ہاں وہ لوگ جو بغیر نکاح کے نوجوان لڑکیاں یا لڑکے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا حدیث قرآن کے اندر کسی جگہ ذکر نہیں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان کو انتظام فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر وہ یہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو بے نکاح مرد ہوں یا خواتین ہوں ان کو نکاح میں لائیں، یہ قرآن مجید کا بھی حکم ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جو شادی نہیں کراتے کسی بھی وجہ سے، وہ خواتین ہوں مرد ہوں، کوئی بھی وجہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس جو اجتماعی ایک جرم ہے اس سے باز آ جائیں اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ پہ مکمل عمل کریں۔ یہ وہ جنت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا محل یُرَىٰ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، کہ اس کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ایسے نظر آئے گا جیسے باہر کا حصہ ہوتا ہے، یعنی ٹرانسپیرنٹ قسم کے اور شیشے کے، اور کیسے کیسے وہ محلات ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بات کو نرم کرتا ہے، الان الکلام، بات کے اندر نرمی ہے، اور وہ اطعم الطعام، کھانے کھلاتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، یہ جنت ان کے لیے۔ اور دام الصیام، اور روزوں کو ہمیشہ رکھتا ہے۔ تابع الصیام کے لفظ بھی آئے کہ روزوں کو مسلسل رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ روزے رکھتا رہو، مسلسل روزے، یعنی رمضان کے بعد بھی جو ایام آتے ہیں ان میں روزے رکھنا، یہ اس کی جستجو ہے۔ اور لوگ جب سوئے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے، تو یہ محل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے۔ تو اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہمارے لیے دو اہم نیکیاں اسی حدیث کی روح سے، اگر ہم جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سجایا اور اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ گھر اس کے مالک اور اس کے وارث ہم بننا چاہتے ہیں، تو پھر یہ رمضان المبارک میں ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے نرم گفتگو کرنی ہے، پیار سے، محبت سے، ادب احترام کے ساتھ۔ پھر آپ یہ تہیہ کیجئے کہ ہم نے کھانے کھلانے، اور اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے اس مسجد کے اندر ایک انتظام کیا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل ایک منفرد انتظام ہے، شاید آپ کو پتہ ہو کہ نہ، کہ سحری سے پہلے ایک گاڑی پہ وہ لوڈ کی جاتی ہیں دیگیں، اور گھر جو بھی ہیں ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان تک وہ کھانا پہنچایا جاتا ہے سحری کے وقت۔ تو اس کا جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا وہ تقریباً 28,000 پر ڈے سحری کا خرچہ ہے۔ اطعم الطعام، ابھی میں نے حدیث سنائی کہ جو کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے وہ محل ہے۔ کھانا پھر کھلانا سحری کے وقت، لوگوں کے روزے رکھوانا، جس کا اجر اتنا ہے کہ کوئی کسی کو روزہ رکھوا دے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی یہ وہ ثواب کے ایسے دروازے ہیں جو ہمارے سامنے کھلے پڑے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو شاید ذاتی طور پہ مشکل پیش آئے، آپ کسی ضرورت مند کو سمجھتے ہیں کہ سحری کے وقت کون جائے کون دے، تو آپ کے لیے یہاں کا انشاءاللہ پورے حساب کتاب کے ساتھ اور پوری امانت داری کے ساتھ یہ موجود ہے سلسلہ۔ اور اسی طرح افطاری کا جو اخراجات ہیں وہ 15,000 ہیں تقریباً جو یہاں پہ کی جاتی ہے۔ تو آپ سب نے اس میں کوشش کرنی ہے، بلکہ اپنے اپنے ذمے لے لیں کہ ہم نے جی اس دن کی سحری، اس دن کی افطاری ہم نے کرانی ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ کی توفیق دے دے تو وہ زیادہ ذمہ لے لیں، تاکہ ہماری توجہ پھر اور کاموں کی طرف ہو، ہم دیگر کام کر سکیں۔ تو باقی رہا استقبال رمضان، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان پر بالکل توجہ نہیں دیتے، وہ صرف اور صرف رمضان کو ہی عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب
کہ ہم نے جب رمضان المبارک کو بہت زیادہ اہمیت دے کے بیان کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ رمضان ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کے علاوہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے نمازی اس میں۔ تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم جب اپنی طرف سے کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں تو باقی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے استقبال رمضان پہ میں نے کوئی بات زیادہ نہیں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے عید کے لیے تو وہ رمضان سے پہلے کر لیجئے۔ آخری ایام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ادھر سے طاق راتیں ہوتی ہیں، ادھر سے بازاروں کے اندر گرما گرمی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تزکیہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت اور تقوی پیدا کرتے ہیں وہ ان آخری راتوں میں ہمارے بازاروں میں گزر کے وہ سارا کچھ حساب برابر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ تیاری اب کر لیں، چیزیں بھی آپ کو اچھی ملیں گی، سستی ملے گی، اور آپ رمضان میں فری کریں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے ہم یہاں پہ جمع ہیں اللہ تعالی وہ روز جزا بھی ہمیں اکٹھا رکھے اور جنت میں بھی ہم سب کو ایک ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي